بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقائے محترم، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب رسالت کے جو تقاضے ہیں، منصب رسالت اور آپ کی جو ذمہ داریاں یا ڈیوٹیز یا فرائض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر لگائے ہیں انسانیت کے حوالے سے، امت مسلمہ کے حوالے سے، آپ کے اور میرے حوالے سے، تو اس ضمن میں آج ہمارا یہ چوتھا درس ہے اور اس درس کا آغاز بھی ہم سورہ النمل 27ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 92 27ویں سورہ اور اس کی آیت 92 آیت 460 صفحے پر ہے، 460 صفحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یہ جو ان ہے، ان اس کا معنی یہ کہ اور یہ کہ، اور یہ عطف ہے امرتو پر. اسی صدر میں آیت نمبر 91 میں ہے وہ امرتو ان اقول، وہ امرتو اور میں معمور کیا گیا، I have been ordered، مجھے تو امر کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، معمور کیا گیا ہوں میں اس بات پر ان اکونا، یہ کہ ہو کر رہوں یا ہو جاؤں، کیونکہ آپ تو پہلے ہی اسلام کی حالت میں تھے، یعنی سورہ نمل کی اس آیت کے نزول سے پہلے بھی آپ اسلام کی حالت میں تھے. اس لیے یہاں ہم ترجمہ کریں گے کہ بنا رہا، کہ میں اس حالت میں قائم رہوں. کس حالت میں؟ من المسلمین، کہ جو میرے دوسرے مسلمان بھائی ہیں، رفیق ہیں، ساتھی ہیں، ان میں کا ایک فرد بن کر رہوں. ان سے اس معنی میں سپیریئر، سپریم، اعلیٰ، اس معنی میں نہیں، بلکہ میں امت مسلمہ کا یا اہل ایمان و اسلام کا ایک فرد بن کر زندگی گزاروں. تو مجھے اس کام پر معمول کیا گیا ہے. نمبر 2، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، وَأَنْ أَتْلُو اسی پر عطف ہے ان اکونا پر، اور یہ کہ میں تلاوت کروں اور تلاوت کرتا رہوں. ان اتلوا، یہ کہ میں تلاوت کروں اور کرتا رہوں. تلاوت جو ہے رفقائے محترم عام طور پر اس کا ہم معنی کرتے ہیں پڑھنا، لیکن یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے. قرآن حکیم میں سورہ الشمس میں ارشاد ہے والقمر اذا تلاہا، والقمر اذا تلاہا، چاند کے جب وہ سورج کی تلاوت کرتا ہے. یہ 714 صفحے پر ہے، اگر کوئی دوست دیکھنا چاہے. 714 صفحہ پہلی صدر ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یعنی گواہ ہے سورج اور اس کی روشنی، وضحاہا اور اس کی روشنی، والقمر اور گواہ ہے اس دعوے پر چاند. اور آگے کیا فرمایا؟ اذا تلاہا، جب وہ چاند اس سورج کی تلاوت کرے. تو اب یہاں تلاوت کا معنی پڑھنا نہیں ہے،
اس لیے کہ جو پڑھنا جسے ہم کہتے ہیں چاند کیا پڑے گا سورج کو، یعنی اس پڑھنے کے لیے تو شعور ہے، ادراک ہے، اختیار ہے، ارادہ ہے۔ تو اصل معنی تلاوت عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تلون بھیڑ بکری یا گائے کے بچے کو کہتے ہیں جب وہ ماں سے جدا نہ ہو، ماں کے پیچھے پیچھے، یعنی اس کی جو یعنی ماں ہے لازم ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور اگر کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو اس کے نقوش پاک کو دیکھ کر اس کے پاس پہنچے۔ تو تلاوت کا اصل معنی ہوگا کسی چیز کا یعنی اتباع کے حوالے سے اس کا پیچھا کرنا، یعنی اسے فالو کرنا۔ اور جو پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں رفتہ محترم کہ ہماری نظر جو ہے وہ پہلے سے لکھے ہوئے الفاظ کا تعاقب کرتی ہے، یعنی الفاظ سطروں کی شکل میں پہلے موجود ہیں، تو وہ جو الفاظ ہیں لکھے ہوئے سطروں میں ان کا ہماری نظر کیا کرتی ہے، تعاقب کرتی ہے، پیچھا کرتی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ تو اس معنی میں ہم نے تلاوت کا معنی پڑھنا بھی کر دیا، لیکن تلاوت کا اصل معنی کیا ہے؟ اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، کسی چیز کو فالو کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تلاوت کرتا رہوں، اتباع کرتا رہوں، پیچھے پیچھے چلتا رہوں۔ کس چیز کے؟ قرآن کے، یعنی قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا ہے کہ قرآن مطبوع ہے، قرآن وہ ہے ٹو بی فالوڈ، جس کی اتباع کی جانی ہے، اور اتباع کرنے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مومن ہیں، قرآن کے تابع ہیں، قرآن کے محکوم ہیں، قرآن کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ تو یہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، اتباع کروں، اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ اور فرماتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو میرے اس قرآن پڑھنے پڑھانے یعنی تعلیم تربیت کے تمام چیزیں تلاوت میں شامل ہیں۔ تو جو کوئی اس طرح ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اہتداء کا معنی ہے ہدایت پر قائم ہو جانا، یعنی آپ کو کوئی سیدھا راستہ چاہیے، آپ سیدھے راستے پر چل کر منزل تک پہنچ جائیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ اہتداء۔ مجرد ہدایت بھی ہوگا راستہ پا لینا، راستہ پا لینا، منزل کا اتا پتہ معلوم ہو جائے تو یہ ہدایت ہے۔ اور جب باب اختیار میں چلا جائے گا اہتداء، تو اس کا معنی ہوگا منزل تک پہنچ جانا، یعنی ہدایت تو ہے رہنمائی، اور اہتداء ہے ہدایت و رہنمائی سے فیضیاب ہو جانا، مطلوبہ نتائج و ثمرات حاصل کر لینا۔ مثلا ہمیں کوئی کہے بھائی اتنی آکسیجن، اتنی ہائیڈروجن، ان کا جو آمیزہ ہے وہ پانی ہوگا، تو پہلے جب ہمیں ایک صحیح چیز کا علم ہو گیا تو یہ ہدایت ہے، یعنی اس فارمولے کا مل جانا یہ ہدایت ہے۔ اور جب ہم اس فارمولے کو لیبارٹری میں لے جا کر پانی بنا لیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اہتداء۔ تو یہاں ہدایت کی بجائے اہتداء کا لفظ بولا گیا کہ جو کوئی اس تلاوت سے فیض یاب ہو کر بامراد ہو گیا، اس نے اللہ کو پا لیا، اس نے جنت کو پا لیا، اس نے اپنی پیدائش کی جو غائب ہے نسولین اس کو حاصل کر لیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس کا اس طرح ہدایت یافتہ ہونا فائدہ مند ہوگا، فائدہ پہنچائے گا۔ کس کو؟ لِنَفْسِهِ، اس کی اپنی ذات کو، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی اس قرآن کے آ جانے کے بعد اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرے گا، اس کی منزل کو نہیں اپنائے گا، گمراہ ہوگا، گمراہ رہے گا، کھاڈ اور کھانیوں میں گرا رہے گا، فقل، تو آپ ارشاد فرما دیں انما انا من المنذرین، کہ بلا شبہ میرا کام تو کیا کرنا ہے؟ آگاہ کرنا ہے۔ گویا تلاوت کا معنی کیا ہوا؟ آگاہی، آگاہ کرنا خطرات سے، مصائب و مشکلات سے، برے نتائج سے۔ تو اور آنا من المنذرین کا ہے،
یوں نہیں فرمایا آنا منذر کہ میں ایک منذر ہوں اور بس. من المنذرین کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ختم نبوت کے بعد اب کتاب اللہ کے مطابق نوع انسانی کو رہنمائی دینا، آگاہی بخشنا، یہ امت کا فریضہ ہے. اس لیے آپ کو اپنے آپ کو فرمایا من المنذرین، میں تو انذار کرنے والوں میں سے ایک منذر ہوں. یعنی مراد یہ ہے کہ میرے بعد بھی یہ انذار کا سلسلہ چلے گا، چلتا رہے گا. آج میں اس فریضے کو انجام دے رہا ہوں اور میرے بعد میری امت اسی فریضے کو انجام دے گی. فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو، اعلان کرو کہ تمام کا شکر، تعریف، حمد اور ثنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اس نے مجھے یہ قرآن عطا کیا. اس قرآن کا عطا ہونا یہ شکر ہے اللہ کے لیے. سَيُرِيكُمْ آیات ہے، اور اس قرآن کی جو حقانیت ہے، صداقت ہے، اس کے نشانات اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سمجھائیں گے، بتائیں گے، دکھا دیں گے. یعنی قرآن کا جو حق ہونا ہے، اس کا ایک پہلو یہ کہ اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ تھا. بلا شبہ وہ اللہ تمہیں اپنے نشانات دکھائے گا، اپنے وجود کے، ذات کے، صفات کے، اپنے کلام کے برحق ہونے کے وہ نشانات دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَهَا، اور یقیناً تم آگے چل کر ان آیات کی جو معرفت ہے، حقیقی علم ہے، وہ تم حاصل کر لو گے. اور آگے فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بلا شبہ تمہیں لازماً قرآنی ہدایت کی ضرورت ہے، وحی کی ضرورت ہے، جو تم کر رہے ہو اپنے طور پر، اور وہ اللہ تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو یہ تو تباہی کا باعث بنیں گے. لازم تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دیتے کہ عمل اللہ کا پسندیدہ کون سا ہے، ناپسندیدہ کون سا ہے، کون سے عمل سے اللہ راضی ہے، کون سے عمل سے اللہ ناراض ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی اس کی وحی میں ظاہر ہوئی ہے، اور وہ وہی اب کلام الہی قرآن پاک کی شکل میں ہے. بس قرآن تمہارے اعمال کے لیے صحیح معیار ہے، اور اس کے نتائج و ثمرات حیات دنیا میں تمہیں ملیں گے اور حیات آخرہ میں کلی شکل میں. اب یہاں جو ارشاد فرمایا رفقائے محترم کہ انما انا من المنذرین، تو ختم نبوت کے بعد یہ انذار کا فریضہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت پر یہ واجب قرار دیا گیا ہے. اس ضمن میں رفقائے محترم بات کو آگے چلاتے ہوئے ہم سورہ الانعام، چھٹی سورہ جو ہے رفقائے محترم، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری شراکت ہے، رفاقت ہے، سانجھ ہے، حصے داری ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم سورہ الانعام آیت نمبر 19، 156 صفحہ، 156 صفحہ، 156 صفحہ سورہ الانعام، چھٹی سورہ، آیت نمبر 19. ارشاد ہوا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، 156 صفحہ 19ویں آیت سورہ الانعام. کہو، اعلان کرو، قُلْ، اعلان فرما دیں، پوچھیں ان سے، أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے لوگوں بتاؤ وہ کون سی ذات ہے کہ جس کی گواہی، ایویڈنس سب سے بڑھ کر اعلیٰ ہے. یعنی کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے شہادات کی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. تو بتاؤ وہ کون سی ذات ہے کہ جس کی شہادت، ایویڈنس سب سے بڑی ہے. خود ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُ، کہو کہ وہ ذات یقیناً اللہ کی ذات، اللہ کی ذات سب سے بڑی گواہ ہے اس کائنات پر، کیونکہ یہ کائنات ہم سے پہلے پیدا ہوئی. یہ کائنات کیوں پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوئی، کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی، یہ عمل تو ہم سے پہلے ہو چکا ہے. پس اس پر شہادت اس کا بنانے والا ہی دے سکتا ہے. فرمایا پس اس کی شہادت کہ جو سب سے بڑا شاہد ہے وہ کون ہے؟ اللہ. اور وہ اللہ کا کون سا اللہ؟ شہید بینی و بینکم،
وہی اللہ آج اپنے قرآن کی بنیاد پر شہادت دے رہے ہیں تمہارے اور میرے مابین، اور فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اپنی گواہی قائم کرنے کے لیے، شہادت دینے کے لیے وہی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن۔ اور یہ قرآن کیوں وہی کیا گیا ہے رفقائے محترم؟ اور دوسری بات کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر قرآن کہہ رہے ہیں، یہ قرآن یعنی خارج میں کوئی چیز تھی جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، تو اس حاضر کا جو مشار الیہ رفقائے محترم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی چیز موجود تھی جسے کہیں یہ قرآن؟ کیا وہ ہڈیاں، وہ جھلیاں، وہ جو اس طرح کی چیزیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے حاضر قرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے؟ یعنی لازم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن اس شکل میں ہو کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے، تو یہ ہے وہ قرآن جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ اور کیوں وحی کیا گیا رفقائے محترم؟ جس طرح آج ہم کر رہے ہیں کہ غلافوں میں بند کر کے کبھی جوش آیا تو نکال لیا قرآن، حلف اٹھا لیا، یا بس تقدس کے حوالے سے چوم چاٹ لیا اور بس۔ کیوں یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا رفقائے محترم؟ لِأُنذِرَكُمْ، لام کا معنی کیا ہے؟ یہ مقصد ہے، یہ سبب ہے۔ اس لام کو کہتے ہیں لام غایت، پرپس، مقصد بتانے والا۔ یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں کیا کروں؟ انذار کروں۔ انذار کا معنی کیا ہے؟ جگانا، بیدار کرنا، آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا، کھاد اور کھائیوں میں گرنے سے بچانا، اور گر چکے ہوں تو ان کو نکالنے کا انتظام کرنا۔ تو میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں بیدار کروں، آگاہ کروں، چوکنا کروں، ہوشیار کر دوں۔ اور آگے لفظ ہے رفقائے محترم بہی، بہی، اور بہی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن، یعنی قرآن حکیم کی بنیاد پر جگانا، بیدار کرنا، آگاہ کرنا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اور آگے دیکھیں رفقائے محترم وَمَن بَلَغَ، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے دوسروں کو جگائے، دوسروں کو بیدار کرے، یعنی قرآن کی بنیاد پر جاگنا اور دوسروں کو جگانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی ڈیوٹی، اپنا فریضہ، وَمَن بَلَغَ، اور جن تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ اب ہم تک قرآن پہنچا ہی نہیں رفقائے محترم، ہم اس پر ایمان بھی لائے ہیں، ہمارا ایمان کا بھی دعویٰ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام و رہنما بھی مانتے ہیں۔ تو امام و رہنما نے ہم سے کیا توقع کی ہے رفقائے محترم؟ کہ ہم قرآن حکیم کے ذریعے خود جاگیں اور دوسروں کو جگائیں۔ اور قرآن کا یہ جاگنا، اس کی جو اساس اور بنیاد ہے رفقائے محترم، وہ روزے نماز نہیں ہے، جہاد بھی نہیں ہے۔ یہ جہاد، یہ نماز، یہ روزہ، یہ تب ہے جب توحید ہو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، یہ ہے قرآن کا نقطۂ ماس کا انذار کا نقطۂ ماس کا کیا ہے؟ توحید۔ کیا تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی حاجت اور مشکل کشا ہے؟ یعنی قرآن کا انذار کیا ہے رفقائے محترم؟ توحید پر قائم ہونا، شرک سے بچانا۔ تو شرک اور توحید جو ہے وہ قرآن کا مرکزی موضوع ہے، اور اگر کوئی جماعت سارے فضائل اپنے پاس رکھتی ہے پر فضیلت توحید کے پاس اس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے، ہر چیز پر کتاب، توحید کی فضیلت کیا ہے، توحید کیا ہے کیا نہیں ہے، شرک کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اپنے نصاب سے اگر وہ خارج کر دے
تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کٹی ہوئی ہے۔ میری مراد یہ تھی رفقا محترم جو فرمایا گیا تھا کہ انا من المنذرین، کہ میں تو منذروں میں سے ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری کی پوری جو ہے وہ کس مقام پر ہے؟ انذار کے مقام پر۔ اس ضمن میں رفقا محترم آپ تلاوت کے ایک پہلو کو لیتے ہیں، سورہ البقرہ، دوسری سورہ رفقا محترم اور آیت 121۔ یہ 23 صفحہ ہے، 23 صفحہ، ایک سو 21 آیت بقرہ، 23واں صفحہ۔ پہلے تو یہ مقام سمجھ لیں رفقا محترم، تیسری سطر، 23واں صفحہ، قل انا ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو ڈنکے کی چوٹ، ہدایت تو بس وہ ہے جسے اللہ تعالی ہدایت قرار دے۔ قل، اعلان کرو، انا ھدی اللہ، بلا شبہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہی ھو الھدی، وہ ہدایت، یعنی ہادی جو ہے وہ صرف اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اگر آپ یا میں اللہ کی ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے قرآن کے پاس آئیں۔ قل، کہو، انا ھدی اللہ، اللہ کی جانب سے آنے والی ہدایت ہی ھو الھدی، وہ ہے ہدایت۔ ہدایت بس وہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت قرار دیا۔ اور اب رہا مسئلہ یہ کہ اللہ کی آیات سے دو اور دو چار کی طرف مسئلہ صاف ہو جائے اور پھر ہم کہیں جی مولوی صاحب نہیں مانتے، قاری صاحب نہیں مانتے، مفتی صاحب نہیں مانتے، فلاں صاحب نہیں مانتے، تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے رفقا محترم۔ مقام قرآن سمجھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، وَعَلَىٰ إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے بھی بفرض محال لوگوں کی خواہشات کی اتباع کی، لوگ جو کہتے ہیں ہم وہ مانیں گے، قرآن کیا کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، بفرض محال اگر نبی بھی ایسا کریں رفقا محترم کہ قرآن کی بجائے لوگوں کی پسند و ناپسند پر فیصلے کریں، لوگ نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، خاندان نہیں مانتا، میرا فرقہ نہیں مانتا، تو اگر یہ فرقے، یہ افراد، یہ خاندان اگر ان کی خواہشات کا اتباع کر لیا، کب کیا رفقا محترم؟ بعد الذی جاءک من العلم، قرآن کے علم کے آ جانے کے بعد، یعنی قرآن میں اللہ کا علم دو چار کی طرح کوئی چیز بیان کر دے اور پھر وہ کہے صاحب میں تو وہ مانوں گا جو فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، تو اگر تو فتح محال یہ کام نبی بھی کرے رفقا محترم، خاتم النبیین کو فتح محال یہ کام کریں کہ قرآن کے کسی مسئلے میں قرآن کی بات نہ مانیں، تو اللہ پاک اور جلال کلام میں ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اگر آپ نے بھی ہمارے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کیا، آپ نے ہمارے قرآن کے مطابق، علم کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈالا، تو نہ ہوگا آپ کے لیے کوئی سرپرستی کرنے والا اور نہ آپ کو کوئی مددگار۔ یعنی اگر کسی مسئلے میں قرآن کی بات دو چال کی طرح ہمارے سامنے آ جائے اور اس کو ہم نہ مانیں تو کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب ہمیں نہیں بچائے گا، کیونکہ وہ فرض محال نبی بھی یہ کام کریں ان کے لیے بھی نہ کوئی بچانے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔
آگے دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے الکتاب عطا کی ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے رفقائے محترم، آتیناہم الکتاب اور اوت الکتاب۔ ایک وہ ہے جو کتاب دیے گئے، اور ایک وہ جنہوں نے کتاب کو خود لیا۔ کتاب دیے گئے موروثی، ورثے میں مل گئی کتاب، ورثے میں مل گیا قرآن، جس طرح باپ دادا کی جائیداد ملی قرآن بھی مل گیا۔ یہ کون ہے؟ اوت الکتاب، کتاب دیے گئے۔ اور آتیناہم الکتاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتاب کو ویسے لیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو لینے کا حکم کیا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کو ویسے ماننا جیسے قرآن کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ اوپر کیا ذکر آیا ہے؟ قرآن کے علم کے اندر اپنے آپ کو گم کر دینا، قرآن کے علم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ جو قرآن کو اس انداز میں لے کہ قرآن کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، بچھا دیں، لگا دیں، فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، یہی لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جس طرح سے قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ حق تلاوت کیا ہے؟ قرآن کو امام ماننا، قرآن کو رہنما ماننا، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ قرآن کا حکم آ گیا، تقاضے آ گئے، ڈھل گئے۔ سپردوں پر تو میں خیشرا تو دانی ساگو کموں بیچرا، میں نے تو اپنے آپ کو بچھا دیا۔ اے پروردگار عالم، آپ کے علم اور قرآن کے سامنے دنیا کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ اللہ پاک انعام عطا فرماتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک یؤمنون بہ، بس یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نظر میں مومن ہیں، اور بس اولئک، بس یہ لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ کر دیا۔ یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو میرے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان بالقرآن کے لیے کیا کہہ دیا؟ حق تلاوت۔ اور حق تلاوت کیا ہے؟ قرآن کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، بچھا دینا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو قرآن کے فیصلوں کے سامنے جھکنے کی بجائے ادھر ادھر کے فیصلے، فتوے، آراء، کتابیں، تو فرمایا وہ لوگ ہیں جو اس کا انکار کریں۔ انکاری کو نہیں کہتے، ناقدری کرنا، ناقدری بھی قرآن میں انکار ہے۔ جو ناقدری کریں گے اس کا وہ مقام نہیں پہچانیں گے جو اس کا مقام ہے۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ اس خسارے کا پتہ چلے گا قیامت میں، جب اللہ کا قرآن سامنے ہوگا اور رحمان پوچھیں گے تو اس وقت جس کی قدر و قیمت کا ہمیں احساس ہوگا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ اس ضمن میں رفقہ محترم ہم 202 صفحہ سورہ الاعراف آیت 144، جب اللہ تعالی کسی امت کو، گروہ کو اپنا کلام عطا کرے، جس طرح کہ ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنا کر ہمیں اس نے اپنا کلام عطا کر دیا، اب اس کلام کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں کس مقام پر ہونا چاہیے؟ 202 صفحے پر آیت پیچھے سے چلی آ رہی ہے، 201 پر کچھ الفاظ ہیں آخری سطر میں۔ قال یا موسیٰ، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ، میں نے تجھے منتخب کر لیا، استفیتو کا، میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا لوگوں کے لیے، کس کام کے لیے؟ بے رسالاتی و بے کلامی، کہ تو میرا پیغام پہنچا، رسالت۔ اور اللہ کا پیغام کیا ہے؟ وہ بے کلامی، یعنی میرا کلام۔
اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، میں نے تمہیں اپنے کلام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فخذ ما آتیتک، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے وہ قرآن جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ فخذ، پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ کیا چیز؟ ما آتیتک، جو تجھے میں دے رہا ہوں، قرآن۔ یعنی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو جو کلام ملا، اور اب ہمیں جو قرآن کلام الہی ملا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقائے محترم؟ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور یہ شکر کا مقام ہے بندے کہ تجھے اللہ نے اپنے کلام کی خدمت کے لیے منتخب کر دیا۔ کسی بندے کا رفقائے محترم سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اسے اللہ اپنے کلام کی خدمت کی توفیق دے۔ اللہ کے کلام کا پرچار کرنا، منادی کرنا، درس دینا، اور اللہ کے کلام کا انذار کرنا، ابلاغ کرنا، ارشاد کرنا، اس میں دست و بازو بننا، یہ شکر کا مقام ہے، یہ مقام شکر ہے۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، او بندے میرے شکر گزار بنو کہ میں نے تمہیں اپنے کلام، اور آخری کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر یوم القیامہ، قیامت میں کچھ بندے اللہ کے حضور میں آئیں گے، وَيَقْبِضُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبِيَاءُ وَلَمْ يُرْسَلُوا، انبیاء دیکھ کر ان کو رشک سے دیکھیں گے باوجود اس کے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے۔ ہم حملۃ القرآن، یہ کون لوگ ہوں گے کہ انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے؟ یہ ہے قرآن کے پہنچانے والے، حملۃ القرآن، قرآن پہنچانے والے۔ تو قرآن پہنچانا رفقائے محترم، سمجھنا، سمجھانا، اس کی اشاعت کرنا، اس کے دست و بازو بن کر کھڑا ہو جانا، یہ شکر کا مقام ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ ہم نے اس موسیٰ کو جو کتاب دی، اس میں ہر چیز بہتر سے بہتر انداز میں ثبت کر دی، تحریر کر دی، اور اس میں جو چیزیں درکار تھیں اس کو پوری تفصیل کے ساتھ فیصلہ کن انداز میں بیان کر دیا۔ رفقائے محترم، نقطہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات نہ ہوئی تا آنکہ ان کو ملنے والا کلام وہی الواح کی شکل میں تیار کروا کر امت کو منتقل نہ کر دی وہ کتاب، جو ہنگامی عارضی اور قومی کتاب تورات، وہ تو اللہ تعالیٰ الواح میں لکھوا کر تیار کروا کر امت کو دیں نبی کی زندگی میں، اور جو عبدالآباد کے لیے خاتم کلام ہے، عہد کا کلام ہے، جس کلام نے قیامت تک نو انسانی کے اوپر اللہ کی حجت کا کام کرنا ہے، دلیل و برہان کا کام کرنا ہے، اس کو رسول لکھوائے ہی نہ، اس کو امت کو دے کر ہی نہ جائیں، وہ تو ایک جنگ یمامہ ہو جائے اور حضرت عمر کو خیال آ جائے کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے۔ سوچیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی کتاب الواح میں لکھائی جائے اور الواح تیار کروا کر لکھا کر امت بنی اسرائیل کو دی جائے، اور ابد کا کلام، ہمیشہ ہمیشہ کا کلام وہ نبی لکھوا کر ہی نہ جائے، امت کو دے کر ہی نہ جائے، تو فضیلت کسے حاصل ہے، اہمیت کسے حاصل ہے؟ تو یہ ناروا بات ہے۔ قرآن میں داخلی شہادات موجود ہیں کہ اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، جمع کروایا، ترتیب دی، اور جمع اور ترتیب شدہ قرآن امت اور انسانیت کو منتقل کیا۔ فہم قرآن کے قرآنی اصولوں میں جمع اور ترتیب قرآن بنیادی ایک مسئلہ ہے، جسے ہم نے سمجھنا ہے۔ تو یہ تو اشارہ ہے کہ اگر کتاب موسیٰ کا یہ مقام ہے
تو اب کی کتاب کا یہ مقام کیوں نہ ہو؟ اس سے یقیناً برتر انداز میں وہ مقام اسے حاصل ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پکڑ لے اے موسیٰ میری اس کتاب کو، اس کے الواح کو، صورتوں کو، احکام کو بِقُوَّةٍ، پوری قوت و طاقت کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی امت کو، قوم کو حکم دے۔ کیا حکم دے رفقائے محترم؟ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اس قرآن کتاب کو لے لیں۔ کس طرح لیں رفقائے محترم؟ بِأَحْسَنِهَا، اس میں بھی میں بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں کہ جو اس میں سے اچھی اچھی باتیں لے لیں، یہ ترجمہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کچھ باتیں اچھی ہیں اور کچھ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ اللہ کے کلام میں تماماً علی الذی احسن، اس میں تو ہر چیز آسن ہے، اس میں سے اچھی اچھی چیزوں کو پکڑ لو، غلط ترجمہ ہے۔ یہ جو بے احسن ہا ہے، ہاں اس کا مرجع ہے قوت، بے احسن ہا کا معنی ہے بہترین قوت کے ساتھ اس کلام الہی کو پکڑو۔ مراد یہ ہے کہ ہر وقت، ہر زمان و مکان میں قوت کا معیار تبدیل ہو جائے گا۔ ایک دور میں کلام الہی کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ خچروں پر سوار ہو کر، گھوڑوں پر سوار ہو کر، اونٹوں پر سوار ہو کر اللہ کے کلام کو پہنچاؤ، اور دوسرے دور میں گاڑیاں آئیں گی، تیسرے دور میں جہاز آئیں گے، اور ان سے بھی اور اعلیٰ سواری آئیں گی۔ تو ہر وقت کا بہتر سے بہتر جو ذریعہ ہے، اس ذریعے کو کام میں لاتے ہوئے کلام الہی کو پکڑو۔ فرماتے ہیں سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اور جو فاسق بدعہد میری کتاب کے تقاضوں کو پورا نہ کریں گے ان کا برا انجام ہم تمہیں دکھا دیں گے۔ فرماتے ہیں سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ بڑے باغیرت ہیں، رکھتا ہے بہت جلال الہی جوش میں۔ فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو زمین میں اپنے آپ کو بڑا بنا لیں بغیر اس کے کون کے پاس بڑا ہونے کا حق نہیں ہے، بغیر الحق، ایسے لوگ جو مغرور ہیں، جو اللہ کے کلام کو وہ مقام نہیں دیتے جو انہیں دینا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، ایک کو میں اپنی آیتوں سے جھٹکار دیتا ہوں۔ جو اللہ کے کلام کا مقام نہیں پہچانتا، اللہ محتاج نہیں ہے، تو اسی سے اپنے کلام کی خدمت لے۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي، پرے پھینک دیتے ہیں ہم اپنی آیتوں سے، قریب بھی نہیں آنے دیتے اپنی آیتوں کے۔ یہ آیات کتاب محفوظ ہے کہ ان کو کتاب الہی کی ہوا نہیں لگتی۔ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، جن میں بڑائی کا خناس ہے، تو کبر ہے، غرور ہے، بڑا پن ہے۔ فرماتے ہیں ہم ان کو اپنی آیتوں کے قریب نہیں آنے دیتے، خاص طور پر اس لیے کہ اس میں فساد پیدا نہ کرے، تحریف پیدا نہ کرے۔ تو یہ رفقائے محترم ایک دوسرا مقام ہوا کہ کلام الہی کا حق یہ ہے رفقائے محترم کہ اسے پکڑا جائے مضبوطی کے ساتھ، بہتر سے بہتر وسائل کے ساتھ اس کی اشاعت کی جائے، منادی کی جائے، اسے چھاپا جائے، اور امت کو اس کتاب الہی کے ساتھ جوڑا جائے۔ کیوں؟ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اگر امت نے کلام الہی سے اپنے آپ کو نہ جوڑا تو فاسق ہو جائے گی، اور فاسق قوم اللہ کے ہاں سے انعام کیا پائے گی؟ وہ تو سزا کی مستحق ہوگی۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ اس ضمن میں ہم سورہ سبا 34ویں سورہ، یہ اس وقت تو رفقائے محترم کافروں کا حال تھا، اور مقام افسوس ہے کہ آج امت اس مقام پر گئی۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، وہی تلاوت
یہاں سے ہم چلے 27-92 فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے یا تلاوت کی جائے گی یا کی جاتی رہے گی ان کے اوپر کس چیز کی تلاوت رکھا ہے محترم؟ آیاتنا، ہماری آیتوں. کیسی ہیں اللہ کی آیتیں رکھا ہے محترم؟ بینات، دو واضح کلیئر کٹ. اللہ کی آیتوں میں ابہام نہیں ہے، گنجلک نہیں ہے، گول مول نہیں ہے. یہ دراصل ہمارے اپنے ذہن کے وہ گنجلک پن ہے جس کو ہم اللہ کی کلام میں دے گئے، ورنہ اللہ کی آیتیں تو بینات ہیں، دو واضح کلیئر کٹ. تو جب ان کے سامنے ہماری دو ٹوک اور واضح آیتیں پیش کی جاتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ قالو، تو آگے سے کہنے لگتے ہیں کن کو؟ انہیں کو کہیں گے نا جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں. اللہ کی آیات کی جو تلاوت کریں گے قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کرتے ہوئے، تو ان کو کہنے لگتے ہیں، کیا کہنے لگتے ہیں رفقائے محترم؟ ما ھذا الا رجل، یہ جو آیتیں پیش کرنے والا ہے یہ ہے کون؟ یہ تو بس ایک آدمی ہے. بھئی یہ آدمی ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، کوئی اس کی کرامت نہیں، کوئی اس کے پاس شوبدہ نہیں، یعنی کوئی کرشمے نہیں دکھاتا جس طرح ہمارا ذہن ہے کراماتی کہ آیتیں پیش کرنے والوں کو کرامات کے دھندے. یہ تو رجل ہے، ایک انسان ہے، اور وہ بھی ہم جیسا انسان. اور مزید برآں اس کا جرم یہ ہے، آدمی ہے اور کام کیا کرتا ہے؟ یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم. مزید برآں یہ کہ یہ دور لے جانا چاہتا ہے، یصدکم روکنا چاہتا ہے، چھڑانا چاہتا ہے، ہم سے چھڑانا چاہتا ہے. کیا چیزیں چھڑانا چاہتا ہے رفقا محترم؟ اما کان یعبد آباؤکم، ہمارے باپ دادا کے طور طریقے رسم رواجات، جو بدعات احداثات تخریب بیکاری دین میں تحریفات جو باپ دادا سے ہمارے ہاں رسمیں طور طریقے دین کے ڈھلے چلے آ رہے ہیں. یہ کہتا ہے یہ نہیں، دین وہ جو اللہ کے کلام میں ہے. اللہ کے کلام سے پرکھو اللہ کا دین، مخلص اللہ الدین، دین کو خالص کرو اللہ کے لیے. دین باپ دادا کا نہیں ہے، روایات کا نہیں ہے، اور دین تو انبیاء کا بھی نہیں ہے رفقائے محترم. انبیاء بھی دین کے مبلغ ہوتے ہیں. دین بنانا نبی کا کام نہیں ہے، دین پہنچانا نبی کا کام ہے. دین گھڑنا نعوذ باللہ فیبریکیشن نبی نہیں کرتا، وہ مبلغ ہوتا ہے، پہنچاتا ہے. تو جو طور طریقے عقائد اعمال آباؤکم باپ دادا سے، وہ جسمانی باپ دادا ہو یا روحانی باپ دادا، فادر، تو باپ دادا مشائخ علماء ان کے ہاں سے جو دین کے طور طریقے چلے آ رہے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ چھڑانا چاہتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں مزید برآں وہ یوں بھی کہتے ہیں ما ھذا الا افک مفترا، جو کچھ یہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ افک ہے، فیبریکیشن ہے، یہ اس کی ذاتی سوچ ہے. مفترا جو اس نے گھڑ لی ہے، یعنی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں صاحب یہ ان کا ذاتی فکر ہے، قرآن کے نام پر پیش کر رہے ہیں. قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وہ جو کافر تھے وہ تو آگے بڑھ کر یوں بھی کہہ دیتے تھے
کہ یہ حق نہیں ہے قرآن. بحمدللہ امت اس مقام پر تو نہیں پہنچی کہ قرآن کے حق کو حق نہ کہے، لیکن یہ ضرور کر رہی ہے کہ قرآن سے دکھا دو. کہیں گے نہیں صاحب، ہمارے علماء اور مشائخ کیا کہتے ہیں، اجماع کیا کہتا ہے، تواتر کیا کہتا ہے، باپ دادا سے مسلمہ بات کیا چلی آ رہی ہے، یہ ضرور کہتے ہیں. ابھی اس مقام پر یہ امت نہیں پہنچی مجموعی طور پر. اور آگے فرماتے ہیں، اور عجیب آیت آ رہی ہے رخ کا بول کے فرماتے ہیں وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ. فرمایا اور وہ کتابیں جو یہ پڑھ رہے ہیں، يَدْرُسُونَهَا، جن کتابوں کا یہ درس لے رہے ہیں، کہیں فلاں کا درس ہے، کہیں فلاں کا درس ہے، درس صرف اور صرف رفقہ محترم کلام الہی کا ہے. باقی جتنے درس ہیں وہ کلام الہی کے ماتحت ہیں، معقوم ہیں، اس کے نیچے ہیں. اصل درس صرف اور صرف کلام الہی کا ہے. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ سورہ الاعراف آیت 170. کیا نہ عہد لیا تھا ہم نے ان سے کہ نہ درس لوگے مگر صرف اس کا جسے ہم قرآن میں بیان کر چکے. درس اصل صرف اور صرف قرآن کا ہے، باقی دروس قرآن کے مادہ ہے. فرمایا اور وہ کتابیں جن کا یہ درس لے رہے ہیں، یدرسونہا، جن کا یہ درس لے رہے ہیں، یعنی بخاری ہو، مسلم ہو، کافی کلینی ہو، کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ براہ راست اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے. اللہ تو ایک طرف ہے. یہی وجہ ہے اس کا محترم کہ اگر آپ نے صلاۃ ادا کرنی ہو تو فاتحہ کے بعد اگر ہم کوئی بخاری یا مسلم کی روایت پڑھ دیں تو نماز باطل ہو جائے گی. نماز باطل ہے تمام فقہاء علماء سے پوچھ. کیوں کہ وہی صرف وہ جو الکتاب میں ہے. الکتاب قرآن اللہ نے دیا، اور قرآن کے ما سوا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسانوں سے تیار کردہ ہے. امام بخاری نے اگر 7 یا 5 لاکھ احادیث میں سے 7,200 کو صحیح قرار دیا اور باقیوں کو کہا یہ غیر صحیح ہے، تو کوئی وہی تو ان پر نہیں آئی. وہ انسانی فیصلہ ہے جس کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں. علامہ ابوالکلام آزاد اپنی کتاب ترجمان القرآن تفسیر جو اس میں فرماتے ہیں کہ یہ صحیح یا غیر صحیح کا فیصلہ انسانی فیصلہ ہے، یہ الہی فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کی وحی نہیں ہے. تو بہرحال فقہ میں کتابیں لکھی گئیں، حدیث میں، تفسیر میں، تو جتنی بھی کتابیں ہیں الکتاب بس ایک ہے قرآن، اور ماسوا جو کتابیں ہیں ان سب پر قرآن حاکم ہے، قاضی ہے. تو جو کتابیں کہ جن کے درس پر آج یہ لٹو ہو رہے ہیں وہ کتابیں ان کو ہم نے تو نہیں دی. اور فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ. اور اس امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی دوسرا نبی ہے نہیں. نبوت تو آپ پر ختم ہو گئی. تو جب نبوت تو وہی آپ پر ختم ہو گئی تو اور کوئی کتاب اس امت میں قرآن کے سامنے آ کیسے سکتی ہے؟ رفقہ محترم تلاوت اور درس کے حوالے سے ہم کتاب اللہ کے ساتھ باندھے گئے تھے، کتاب اللہ کے ہم پابند ٹھہرائے گئے تھے، لیکن افسوس کتاب اللہ کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دی گئی اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں اس مقام پر آ گئیں. تو یہ کیا ہے؟ الشرک فی التشریع، یہ شریعت سازی کا شرک ہے اور اس میں بھی ہم مبتلا ہوئے. اب اسی ضمن میں رفقہ محترم ذرا تو اگلی سورہ الفاتر دیکھیں. سورہ الفاتر 524 صفحہ. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والی جماعت، اس کا مقام اور منصب کیا ہے؟ اس کا محترم اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرائض و واجبات کیا ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے یہ سورہ فاتر اور یہ اسی سطر ہے، اوپر سے نیچے 524 سطر. یہ آخری سطر جو دوسری تھی اس میں ایک لفظ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، کون سے لوگ رکھا ہوتے، یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اس کو ملائیں 221 کے ساتھ، بقرہ کی آیت 121 ابھی ہم نے پڑھی ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حق تلاوت. تو جن کو کہ اب وہ لوگ کہ جو الکتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے ذریعے نوع انسانی کو آگاہی بخشتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ان کی دوسری پہچان کیا ہے؟ وہ الصلاۃ کو قائم کرتے ہیں. رفقا محترم، صلاۃ جسے نماز کہتے ہیں نا، قرآن میں یقرون الصلاۃ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے قرآن پڑھنا. یقرؤون الصلاۃ قرآن نہیں ہے. یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرنا. صلاۃ قائم کرنا اور ہے، رفقا محترم پڑھنا اور ہے. پڑھنا جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنا پڑھنا ہے، اور آپ اس پر قائم ہو جائیں. کیا ہو؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے بن جائے. اور آگے کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے اپنی حاجات ضروریات ان کی مشکل کشائی چاہتے ہیں. آپ مسجد میں تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مسجد سے نکل کر مزار پر کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ کر. صلاۃ ختم، یہ صلاۃ پڑھی گئی ہے، قائم نہیں ہوئی. فما رب مصلین، کتنے ہی نمازی نماز پڑھنے والے ہیں، ترد علیہم صلواتہم فی وجوہہم، لوٹ مار دی جاتی ہیں ان کی نمازیں ان کے چہروں پر، واپس کر دی جاتی ہیں. کون سی واپس کی جاتی ہے؟ کیا فرمایا رفقا محترم؟ لا تقربوا الصلاۃ، صلاۃ کے قریب بھی نہ آؤ. وانتم سکارا، جب تم سکر کی حالت میں ہو. اور سکر کا کیا تعریف کی؟ سکر کا معنی کیا دیا؟ نشہ، اور نشہ بھی شراب کا. اللہ اللہ کا اللہ، ہم نے کہا ہم نے تو کبھی شراب پی نہیں، غلط بات. سکر کس کو کہتے ہیں رفقا محترم؟ فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، شکر اس حالت کو کہتے ہیں کہنے والے کو نہ پتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ شکر، یہ حالت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اگر آپ ان الفاظ کے معنی نہیں جانتے، مقاصد نہیں جانتے، اس پہ قائم نہیں ہوتے، تو یہ شکر ہے. شکر کی حالت میں جس طرح وضو کے بغیر صلاۃ نہیں ہے، بغیر وضو کے آپ صلاۃ ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ قبول نہیں ہوگی. شکل میں صلاۃ ہے، روح میں صلاۃ نہیں ہے. اسی طرح اگر شکر کی حالت میں صلاۃ ادا ہو گئی، وہ ظاہر میں صلاۃ ہے، انداللہ صلاۃ نہیں ہے. اور شکر سورہ الحج 22ویں سورہ آیت نمبر 2، وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اور دیکھو گے جب قیامت کا بگل بجایا جائے گا نا، لوگ کیا ہوں گے؟ اور دیکھے گا تو لوگوں کو تو وہ سکارا ہوں گے. تو کیا وہ سب نے شراب پی لی ہوگی؟ یعنی سورہ اسرافیل بجے گا
تو کیا کل لوگ انسانی شراب پی لے گی؟ نہیں رفتہ محترم، سکارا کیا ہے؟ فرمایا ترنا سے سکارا وما ہم بے سکارا، سکر اس حالت کو کہتے ہیں رفتہ محترم، مدہوشی، بے ہوشی، اگنورینس، غفلت، جہالت، کسی چیز کی حقیقت و ماہیت کو نہ جاننا۔ تو یہ جو اقام الصلاۃ ہے یہ شعوری طور پر احکام الہیہ کی اتباع، اور آگے فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور پھر جو کچھ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، انفاق کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، کھلا رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہ جو ہم نے ان کو دیا کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ سرًا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور کھلے عام، پبلکلی، پوشیدہ تاکہ نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور علانیہ دوسروں کو نمونہ ہو، دوسروں کے لیے نمونہ ہو۔ اور ایک اور معنی ہے رفقہ محترم، سرًا، خوشی کے ساتھ، مالک کو دے کر خوش ہوتے ہیں کیا مالک تو نے اپنے کلام کے غلبے کی، انفاق کی توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ سرًا وعلانیہ، کلام الہی کو غالب کرنے کے لیے کلام الہی کو دیتے ہیں خوش ہوتا ہے، اور دیتے کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ کا کلام غالب آئے، سر بلند ہو، اعلام کے مقام پر پہنچے۔ فرماتے ہیں یرجون تجارتا لن تبور، یہ ہے تاجش، یہ کام ہے مومن کی تجارت، ایمانی تجارت۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یرجون تجارتا لن تبور، یہ اپنی انویسٹمنٹ ایک ایسی تجارت میں کر رہے ہیں رفقہ محترم، اللہ پاک فرماتے ہیں لن تبور، یہ ہے کامرس، یہ ہے ٹریڈ، یہ ہے بزنس، اس بزنس میں آؤ اللہ والو، یہ وہ تجارت ہے لن تبور جس میں کبھی خسارہ نہیں، مندہ نہیں، ہاں جی، مندے کا رجحان نہیں پیدا ہوگا۔ فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم، وہ دن آنے والا ہے کہ اللہ پاک اپنے ان بندوں کو ان کی تجارت کا ملٹی پلائی کرا کر، ہاں جی، کئی گنا بڑھا چڑھا کر ان کو ان کا ریوارڈ دے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ نہیں، اجور ہی نہیں دے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ تو کرموں والا، فضلوں والا اللہ ہے، وہ صرف اجر دے گا نہیں، اور وہ تو بڑھائے گا، یزید بڑھا کر عطا کرے گا ان کو، کہاں سے؟ اپنے فضل سے، انہ غفور شکور، وہ تو ہے ان کی کوتاہیوں کو ڈھانپنے والا، ان کی حفاظت فرمانے والا، اور ان کے عطا کردہ جو دیں گے اس کی قدر افزائی کرنے والا۔ یہ تلاوت کرنے والی جماعت کا ایک اور پہلو اور اس کا محترم، آپ آئیے، یہ جو فرمایا تھا کہ انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، یہ اللہ کا مال کہاں لگانا ہے؟ یہ انفاق کا محل کیا ہے؟ انفاق کہاں کرنا ہے رفقہ محترم؟ انفاق کا جو محل ہے، پیسہ، مال، دولت، صلاحیتیں، وسائل کس کام پر لگانے ہیں؟ اس ضمن میں رفقہ محترم سورہ البقرہ، یہ مال کہاں لگائیں، کیا اس کا محل ہے؟ 56 صفحہ 272 آیت، پہلی سطر، 272 آیت، 56 صفحہ، صرف 56، سورہ البقرہ۔ فرماتے ہیں لیسا علیکا ہداہم، اے رسول آپ کا ذمہ ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دیں، آپ کا کام انذار، ابھی ہم نے پڑھا تھا 6:19 میں، آپ کا کام بیدار کرنا ہے، جگانا ہے،
سنانا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ماننا منوانا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں تھی. لیسا علیکا ہداہم، نہیں ہے آپ کے اوپر اپنے مخاطب کا ہادی و مہدی بنا دینا. یہ اللہ کا فرمایا، یہ اللہ نے آپ کے اوپر ڈیوٹی نہیں لگائی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت لینا چاہے. یہ جو ترجمہ ہے نا کہ اللہ بس اس کو ہدایت جس کو اللہ خود چاہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں. یہ من یشاء بندے کی طرف ہے، جو چاہتا ہے کہ ہدایت یافتہ ہو اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دیتے. یہ بندوں کا مسئلہ ہے. اور اس کی دلیل سورہ الکہف 18ویں سورہ آیت نمبر 29 کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہ من شاء ہدایت و ضلالت میں بندے کا ہے نہ کہ اللہ کا. تو اللہ بس اس کو ہدایت یافتہ قرار دیتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہونا چاہے. اور آگے فرماتے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اہل ایمان جو تم اللہ کی کتاب کے لیے انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، تو اس کا فائدہ تمہاری اپنی ہی ذات کو ہوگا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور اے ایمان والو نہ خرچ کرو مگر اس لیے خرچ کرو کہ تم اللہ کی رضا چاہو. اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مالک و مولا کی رضا کے لیے انفاق کرو. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے چہروں کو دیکھنے کے لیے مت کرو. جو انفاق کرو تم وہ اس لیے کرو کہ تمہیں اللہ کی رضا چاہیے، اس کے ہاں سے انعام چاہیے. اور فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور اہل ایمان جو بھی تم اس حوالے سے انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، صدقہ دو گے، چندہ دو گے، مالی و مادمی تعاون پیش کرو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں یوفا الیکم، میں اس کو رکھنے والا نہیں ہوں، جو مجھے دے گا یوفا الیکم، میں پائی پائی ذرہ ذرہ لوٹا دوں گا تمہیں جو تم انفاق کرو گے. یوفا الیکم لوٹا دیا جائے گا تمہیں، پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو مجھے دے گا میں اس کا کوئی اپنے لیے بچا نہ رکھوں گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو کچھ کہ تم مجھے دو گے اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی بدلہ دینے میں مجھ سے نہیں ہوگی. اور نہیں ظلم کیے جاؤ گے تو، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کو دو اور اللہ تمہیں کنگال کر دے، بھوکوں مارے. اور یہ جو انفاق ہے رفقا محترم، جانی مالی جدوجہد، پیسہ، چندہ، تعاون، کن کے لیے کرنا ہے؟ کس گروہ کو اٹھانے کے لیے؟ کس حلقے کو قائم کرنے کے لیے؟ کیا فرماتے ہیں وہ وما تنفقوا، جو انفاق تم کرو جس کا اللہ نے وعدہ لیا کہ میں تمہیں لوٹاؤں گا پورا پورا، اور میں ذرہ بھی واپس نہیں رکھوں گا، اس بڑھا کے آ کر تمہیں دوں گا. کہ ان کے لیے انفاق کرنا ہے رفقا محترم. للفقراء، ان حاجت مندوں کے لیے، وہ ڈیزرونگ انسان فقراء، فقر کا معنی ہوتا ہے حاجت مندی. وہ ضرورت مند، کون سے ضرورت مند رفقا محترم جن کو اللہ نے فقراء کہا؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے معصور کر لیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں، جو ڈیووٹ کر چکے اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے. سبیل اللہ کیا ہے؟ 655 کلام الہی. وہ افراد کہ جو اپنے آپ کو کلام الہی کے لیے وقف کر لیں، اس کی خدمت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی پروجیکشن کے لیے،
تو جنہوں نے معصور کر لیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کے کلام کی خدمت کے لیے، پروجیکشن کے لیے، یعنی اشاعت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو معصور کر لیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں لا یستطیعون ضربا فی الارض، آپ کتاب اللہ کی خدمت کے لیے وقف ہو جانے کی وجہ سے یہ اتنا بوجھل کام ہے کہ اب ان کو زمین میں روٹی کمانے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، وہ وقف ہو گئے۔ جس طرح اب ایک سائنٹسٹ ہے، اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ سائنسز میں ڈسکوریز بھی کرے، انکشافات بھی کرے، لیبارٹری میں کام بھی کرے، اور پھر ٹوکری اٹھا کر اپنا پیٹ بھی پالے اپنا اور اپنے بچوں کا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو جس طرح سائنسز کے اندر اسپیشلائزیشن ہے، تو اسی طرح کتاب اللہ کے جو اسپیشلسٹ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو معصور کر لیا ہے اللہ کے کلام کے لیے، ٹائم نہیں رہا کہ وہ زمین میں جدوجہد کر سکے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور نادان لوگ گمان کر لیتے ان کے بارے میں کہ ان کو تو کوئی حاجت مندی ہی نہیں، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کو ہمارے تعاون کی، چندوں کی، مالیاتی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نہیں۔ گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو نادان ہیں، جاہل نادان گمان کرتے ہیں ان کو غنی، کہ ان کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ من التعفف، اس لیے کہ وہ گداگر نہیں ہے، وہ پیشہ ور نہیں ہے، وہ مانگنے والے نہیں ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں تعرفهم بسیماہم، اے مومن تیرا کام ہے ان کو پہچاننا، تو ان کو پہچان لے گا ان کے حالات سے، علامات سے۔ کیا تو دیکھتا نہیں کہ ایک شخص دن رات اپنے آپ کو کلام الہی کے لیے وقف کر رہا ہے، اس کے دروس، اس کی اشاعت، اس کی خدمت، اس کا کام، تو کیا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ کہاں سے کھائے گا، اس کے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے، یہ کیسے اپنے آپ کو مینٹین کر رہے؟ تعرفهم بسیماہم، تم اپنے اندر یہ معرفت پیدا کرو، اپنے آپ کو اٹھاؤ، اپ گریڈ کرو کہ تم اللہ کے ان بندوں کو پہچان لو۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ لا یسألون الناس الحافا، فرمایا ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لحاظ بن کر آپ کے پیچھے پڑ جائیں، دو دو دو، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ لا یسألون الناس، نہیں مانگا کرتے وہ لوگوں سے۔ کس طرح نہیں مانگتے؟ الحاف، الحاف لحاظ سے ہے، جس طرح لحاظ یعنی رضائی اور روئی لازم و ملزوم ہے، لوگوں کے پیچھے پڑ گئے، دو نہیں تو یہ ہو جاؤ گے وہ ہو جاؤ گے، تو نہیں مانگتے وہ لوگوں سے انداز میں کہ پیچھے پڑ گئے، بس توجہ دلا دی، بتا دیا بھئی یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے، اب کرنا یا نہ کرنا۔ فرمایا یہ تعرفهم بسیماہم، یہ تمہارا کام ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور اہل ایمان ان افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ تم انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، ڈینوٹ کرو گے، ڈیڈیکیٹ کرو گے، جو کچھ بھی تم دو گے، من خیرن تھوڑا دو گے یا زیادہ دو گے، یہ یقین رکھو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تمہارے چھوٹے سے چھوٹے صدقے جو کچھ تم دو گے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست اس کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو جب اللہ علم رکھے گا تو کیا ان کو بدلہ نہ دے گا؟ خاتمہ کلام ہوا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ لوگ جو اس طرح مال کو کھلا رکھیں گے، دیں گے، باللیل والنہار، ان کے پاس بلاوا دن کو آ جائے یا رات کو، کسی گھڑی ان کو اللہ کے یہ بندے دعوت دیں یا ان کا علم ہو جائے، تو جو رات دیکھیں نہ دن، جس وقت ان کا تقاضا ہو اس کے لیے انفاق کریں، سرًا خوشی کے ساتھ، وعلانیہ
اللہ کے کلام کو غالب کرنے کے لیے، بلند سا بلند کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ رہے گا۔ اور فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب تک امت میں یہ رجحان رہے گا کہ وہ کلام الہی کو غالب کرنے کے لیے، سر بلند کرنے کے لیے جان اور مال قربان کرتی رہے گی، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک قوم پر نہ خوف غالب رہے گا نہ غم۔ غم اور خوف سے آزاد ہونے کے لیے رفقا محترم کتاب اللہ کے لیے انفاق جب تک اس امت میں رہے گا یہ لا خوف اور لا خوف۔ آج اگر دوسری صورت ہے تو چاروں طرف کے خوف بھی ہمارے اوپر مسلط ہیں اور احزان بھی۔ تو اس طرح رفقا محترم کتاب اللہ کی تلاوت کا ایک پہلو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا وہ ہمارے سامنے آیا۔ اگلا اتوار انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے یعنی 27-52 کے حوالے سے انذار اور اس کے تقاضے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ۔